السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں صحیح البخاری کتاب بدء الخلق دا بک آف کریشن، حدیث نمبر 421 سے 427 تک انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے اس میں ہم باب صفت الشمس والقمری پڑھیں گے، اور تھوڑا سا ہمارا پچھلی احادیث کا ریکیپ بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا 413 سے 415 حدیث تک نہ کیا تھا، وہ تو ہو چکی ہے۔ تو اب اس میں ہم اہم باتیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے نا۔ اللہ نے ہر چیز کو ہمیں بدء الخلق سے یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث کی باب بدء الخلق سے، کہ اللہ نے ہر چیز کو بہترین اور بامقصد بنایا ہے۔ کوئی چیز بے عبث بیکار نہیں بنائی نا۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، سورۃ آل عمران کی آیت بھی ہے نا، آخری جو آیت ہے ان میں بھی، جو تہجد کے وقت بھی آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ آپ پاک ہیں، آپ نے کوئی چیز بے عبث نہیں پیدا کی، ہمیں آپ کے عذاب سے بچا دیجیے۔ فوراً سبحانک کا اللہ کی تعریف کی، اور آپ کے عذاب سے بھی اللہ نے سکھا دیا کہ پناہ مانگ لو۔ تو اور اس کو اللہ نے ہر چیز کو بہترین اور بامقصد پیدا کیا، اور اس کو کام کا طریقہ بھی سکھایا۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ، ہوا اپنے سے چلتی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی آیات کو، نشانیوں کو دیکھ کے، دو طرح کی آیت ہوتی ہے نا، آیت کونی، آیت شرعی۔ تو یہ ساری کونی ہے نا، سورج، چاند، ستارے، یہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایمان میں اضافہ کرنے والے کام کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس میں بھی ہمیں غور و فکر کا موقع ملتا ہے نا۔ اللہ نے سورج کا بھی ذکر کیا، چاند کا بھی، سمندر کا بھی۔ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کریں، اس کو سوچ کے، سمجھ کے، تفسیر سے، لفظی ترجمے سے، تدبر سے، تفکر سے پڑھیں۔ اور وہ دعا سب نے یاد کر لیں، حضرت ابوبکر کی جو دعا، حضرت عمر کی جو دعا ہے نا، تو وہ میں نے پوسٹ بھی کر دی تھی نا، اس کو یاد کر لیں کہ اللہ ہمیں، میری زبان جو، مطلب یہ نا کہ جو تفکر اور تدبری زبان جو کتاب میں سے پڑھتی ہے، قرآن میں سے، اس میں تفکر تدبر عطا فرمائیے، اور اس کے عجائبات مجھے سکھا دیجیے، اور میری زندگی بھی میرے اعمال بھی ویسے ہو نا۔ اللہم ارزقنی تفکرا تدبرا بما یتلو لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل ذالک ما بقی۔ بہت ایزی ہے، ٹکڑا ٹکڑا تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں۔ تو پھر نیک مجالس میں حاضر ہونا ہے نا، تو اچھی مجلسوں میں بھی جاتے ہیں قرآن اور حدیث کی، تو وہاں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے، اور قرآن اور حدیث، قرآن و سنت سے کیسے جڑنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، سب پتہ چلتا ہے۔
مجالست الصالح ہے نا، ان سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. بس ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے، آپ کا دوست کیسا ہے اس سے بہت اثر ہوتا ہے، آپ کس طرح کی مجالس میں جاتے ہیں وہ بھی اثر کرتی ہے. پھر کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے غور و فکر کیا تھا کہ سورج خدا نہیں ہو سکتا، چاند جو ہے اللہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر جب شیطان دل میں اللہ کے وجود کے بارے میں وسوسہ ڈالے تو کیا کہنا ہے؟ آمنت باللہ. ایمان کی مضبوطی کے لیے آمنت باللہ کہنا. کیا ہوگا؟ ایمان کی مضبوطی آ جائے گی. یقین کی پختگی کے لیے کیا سوال کریں گی؟ اس کی دلیل ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے کہ یقین کی پختگی کے لیے سوال کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے. تو سوال اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ بحث برائے بحث، اور یہ ہے کہ یہ اپنے علم کی برتری جتانا ہو، بس اس کے لیے ہو کہ کچھ ہمیں یقین کی پختگی آ جائے، ہمیں معلوم چلے کہ کیا ہے. سب سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہے؟ کون سی دولت ہے؟ ایمان کی دولت ہے. جی جزاک اللہ. قرآن کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے. تو قرآن، ایمان، قرآن اور اسلام کی دولت ہونا دنیا اور آخرت میں خوشخبری اور کامیابی کا باعث ہے. اولئک هم المفلحون پڑھا ہے نا ہم نے سورت کے، یہی لوگ کامیاب ہیں. سنت کے خلاف ورزی کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ اگر سنت کے خلاف کریں گے، سنت کے مطابق نہیں چلیں گے تو وقت سے برکت ختم ہو جائے گی. سنت کے مطابق چلیں گے تو وقت میں برکت ہوگی نا. صرف پانی کی سنت کو لے لیں، اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، آپ سب نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ سنتوں پہ نہیں چلیں گے، اس وقت ایک سنت پہ چلنے کا 100 سنت کا ثواب ہے. تو پانی کی سنت پہ اگر چلے تو 700 سنتوں کا ثواب ہے. وہ کھو دیتے ہیں، کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں. آپ سب سیدھے ہاتھ میں لیتے تھے 100 سنت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے 200 سنت، پانی میں جھانکتے تھے 300 سنت، ٹھیک ہے نا. پھر کیا کرتے تھے؟ بیٹھ کے پیتے تھے 400 سنت، پھر 3 سانسوں میں پیتے تھے تو 4 اور 3 7 تو 700 سنت ہو گئی. تو اس وقت تو کوئی سنت پہ نہیں چل رہا ہے، تو وعدہ ہے کہ 100 سنت کا، ایک سنت ادا کری تو 100 سنت کا ثواب. ٹھیک ہے. اس کے بعد سنت کے خلاف ورزی کرنے کا انجام ہوتا ہے وقت سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جسمانی اور روحانی صحت کو نقصان پہنچتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کے پانی پیو، کھڑے ہو کے پی پی کے جوڑوں کی بیماریاں اور کیا کیا لے لی ہم نے. ٹھیک ہے نا. اور کہا کہ اگر جو ہے ایک روٹی ہمیں جیسے ہے تو اس میں سے کیا کریں کہ پانی کھائیں، آدھی کھائیں، ہوا کے لیے جگہ رکھیں، پانی کے لیے جگہ رکھیں. جگہ نہیں رکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا کھا لیتے کہ ہمارے دل کو بھی مشکل ہو جاتی ہے، سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور خود بھی اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں کہ نیند آ جاتی. بجائے اس کے کہ کھانا ہمیں طاقت دے، اتنا کھا لیتے. اور میٹھے کی تو میں ایسی دیوانی، میٹھے کی تو ایسی دیوانی میں بن جاتی ہوں کہ جیسے مجھے ملا نہیں ہوتا. سنت کے خلاف کر رہے ہیں نا. پانی کا حصہ رکھیں، پھر سانس کا حصہ. جی کیا کہہ رہی؟ میں نے کہا the worst container is the stomach اپنے اسلام میں کہا گیا، اور اسی کو زیادہ فل کرتے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ موٹے میں مسلمان ہی ہیں. جی کیونکہ وہ آدھے گھنٹے پہلے پانی بھی اس کو سرکولیشن کا بھی موقع نہیں دیتے ہیں ہم، بلڈ کو بھی ہمارا. اور پھر کیا ہوتا ہے ہارٹ ڈیزیز اور کولیسٹرول لیول اسی سے ہائی ہو رہا ہے نا، کہ خیال نہیں کرتے. ہر چیز لیں اعتدال میں لیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر جسمانی اور روحانی صحت کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں، پریشانیوں کا، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ کہ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ، یہ جو ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں اللہ کی تخلیق کے بارے میں جاننا ہے، وہ ہم جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، تو غور و فکر کر کے عبادت میں خوبصورتی لانا ہے کہ پھر اللہ سے محبت ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے اللہ نے اتنی نعمتیں بنائی، بن مانگے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہے نا. تو کیا کرنا ہے کہ عبادت میں خوبصورتی لانا ہے. اللہ کی خشیت اور شکر میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے کیا کچھ ہمارے لیے پیدا کیا نا، تو خشیت ہوتی ہے. پھر اصل غور و فکر وہ ہے جس کے نتائج درست ہو. ایسا غور و فکر کرے کہ نتیجہ اچھا نکلے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ ستارے پرستش کے قابل نہیں ہے، جو آپ نے حدیث میں پڑھا تھا. کائنات، اور پھر یہ کہ سورج، چاند، ستارے، ہر کوئی کیا آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں نا. تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت گزار ہے اور اس کی اجازت سے ہی کام کرتی ہے. ابھی آپ کی حدیث آ رہی کہ سورج بھی ہے نا جو ہے اجازت لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جو ہوں طلوع ہو جاؤں. ٹھیک ہے. تو اللہ اجازت دیتے ہیں تو وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر کے پھر طلوع ہوتا ہے. یعنی سورج بھی حیران سجدہ کر رہا ہے. دیکھیں مخلوق تو ہم سے اچھی ہے، پوچھ کے چلتی ہے، سجدہ کرتی ہے،
تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت گزار ہے اور اس کی اجازت سے ہی کام کرتی ہے. تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو ہمیں قرآن و حدیث میں اللہ نے کہا ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا ہے, اور جس کو روکا ہے اس سے رکنا ہے. جتنے امر اور نواحی ہے, امر جو ہے وہ بے حکم بجا لانے, اور نواحی جو منع کردہ چیزیں اس سے بچنا ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس کے کتنے مطیع اور فرما بردار ہیں, کتنا اللہ کا مان کے چلتے ہیں, کتنی اس کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ ہماری پچھلی ساری حدیث تھی. اب ہم آگے چلتے ہیں, تو آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. آگے ہماری ہے پہلے تو وہ آ رہی ہے کہ باب صفت الشمسی والقمری. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ کتاب تو بدء الخلق ہے نا, دا بگننگ آف دا کریشن, دا بک آف کریشن, کہ تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی. لیکن پھر وہ مختلف باب لا کے نا, چیپٹر کہہ لیں آپ, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں چیپٹرز ہمارے ڈفرینٹ بک میں, تو پھر مختلف چیزیں, جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا ستاروں کے بارے میں. اب یہ وہی آ رہا ہے باب صفت الشمسی والقمری, سورج اور چاند کا باب. ٹھیک ہے, تو اب سورج چاند کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری کا اسلوب ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات میں سے کچھ ورڈ دے دیتے ہیں جس جو تخلیق کے بارے میں, کیونکہ بدء الخلق ہے تو تخلیق کی آیت دے دی. ٹھیک ہے انہوں نے. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ باب صفت الشمسی والقمری بحسبان. اسکیم پتہ نہیں کون ہے, اس کو ڈیلیٹ بھی کیا ہے, مگر یہ پھر بھی سورۃ الرحمان کی اس آیت کی تفسیر کے سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں. بابو صفت الشمسی والقمری بحسبان. یہ تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کے پاس ہے؟ سب کو مل گیا؟ ٹائم آپ کو مل گیا؟ چلیں تو بڑی اچھی بات. آپ کو بس نکالیں, نہیں نکالے آرام سے نکالیں. ہاں جو ان کی ہیلپ کر دیں تو سب کی ہیلپ کر دیں, سب کے ہاتھ میں ہو جائے تو پھر سمجھ میں اچھا آئے گا نا. ان کی زرینہ بہن کی بھی ہیلپ کر دیں. میں آپ کو لنک بھیج دیتی ہوں. ہاں, تو سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں. تو سورۃ رحمان میں ہے الشمسی والقمری بحسبان, سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں. مل گیا نا؟ جی نکال لیں 5 منٹ لے لیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ جب آپ کو مل گیا. میں آپ کو لنک بھیج رہی ہوں, آپ اس کو کلک کر دیں. مل گیا آپ کو, اس کو بھی بھیج دو تبسم کو. تبسم تو ہے ہی نہیں میرے پاس. ہاں نہیں ہے تبسم. ٹھیک ہے, میرے پاس سے دیکھ لے گی. ہاں اور بھیج دیں, مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے. چلے 5 منٹ. تبسم بہت ہو. شمسی والقمری سب کو مل گیا نا. شمس کہتے ہیں سورج کو, چاند کہتے ہیں قمر کو. باب صفت الشمسی والقمری بحسبان, باب سورۃ رحمان کی اس آیت کی تفسیر کے سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں. بحسبان کا کیا مطلب ہے؟ دونوں حساب سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. قال مجاہد, مجاہد نے کہا, مجاہد کون ہے؟ تابعی ہیں. ٹھیک ہے, تابعی ہیں, صحابہ نہیں ہے, تابعی نہیں ہے, صحابہ رسول میں سے نہیں ہے, تابعی ہیں. ٹھیک ہے. تابعی کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کے بعد اور تبع تابعین جو تابعی کے بعد. جی, تو پھر وہ کہتے ہیں کا حسبان الرحی, کہ مجاہد نے کہا یعنی چکی کی طرح گھومتے ہیں. کہ کون؟ سورج و چاند, الشمس والقمر. ٹھیک ہے. وقال غیرہ, اور دوسرے لوگوں نے یوں کہا. سمجھ آ رہی نا ابھی؟ وقال غیرہ, دوسرے لوگوں نے یوں کہا بحساب و منازل لا یادونہا, اور دوسرے لوگوں نے یوں کہا کہ حساب سے مقررہ منزلوں پر پھرتے ہیں, زیادہ نہیں بڑھ سکتے. حسبان جماعت الحسابی, حسبان حساب کی جمع, جیسے مثل شہابن و شوبان, جیسے شہاب کی جمع شہبان. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے. اور سورج شمس میں دوہا, سورج شمس میں جو دوہا آیا ہے, دوہا انتدک القمرا, دوہا کہتے ہیں روشنی کو. ٹھیک ہے. اور سورۃ یاسین میں جو یہ آیا ہے کہ سورج چاند کو نہیں پا سکتا, دوہا انتدک القمرا,
ولا یستر ضوء احدہما ضوء الآخری، کہ اور سورہ یاسین میں جو ہے کہ سورج چاند کو نہیں پا سکتا، یعنی ایک کی روشنی دوسرے کو مان نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا. ولا ینبغی لہما ذالک، اور نہ ان کو یہ بات سزاوار ہے. اور اسی صورت میں جو یہ ہے سابق النہاری یتطالبانی حسیسانی واللیل سابق النہاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات ایک دوسرے کے طالب ہو کر لپکے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی صورت میں جو نسلک کا معنی نسلق نخرج احدہما من الآخری ویجری کل منہما، اور اسی صورت میں نسلک کا معنی یہ کہ دن کو رات سے اور رات کو دن سے ہم نکال لیتے ہیں. یہ آپ لوگ جا کے دیکھیے گا نا قرآن میں، اپنی حدیث کھولے گا اور یہ آیتیں دیکھیے گا، تطبیق کیجیے گا. واہیتن، اور ہر ایک کو دوسرے کے عقب میں چلاتے رہتے ہیں. اور سورہ حاقہ میں جو واہیہ کا لفظ ہے واہیتن واہیوا، وہی لفظ ہے وہی، اس کا معنی پھٹ جانا. واہیوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھٹ جانا. تشققها سمجھتے نا، پھٹ جانا. ارجایا معلم ینشقا منها فهو على حافتیها قولک على ارجاء البیر. تو اب اس کا مطلب بتا رہے ہیں کہ سورہ حقہ میں جو واہیہ کا لفظ ہے وہی کا معنی پھٹ جانا، اور اس صورت میں جو یہ ہے والملک علی ارجایا، یعنی فرشتے آسمانوں کے کناروں پہ ہوں گے جب تک وہ پھٹے گا نہیں. جیسے کہتے ہیں قولک علی ارجاء البیر، جیسے کہتے ہیں وہ کنویں کے ارجاء پر ہے، یعنی کناروں پر. اور سورۃ النازعات میں جو اکتشا اور سورۃ العام میں جو جنہ کا لفظ ہے ازلما، اس کا معنی اندھیاری. جن تو آپ نے ویسے بھی پڑھا تھا، جیم نون نون جن، اس سے کہ جو نظر نہ آئے، اسی لیے ازلما ہے نا، اندھیرا اندھیاری. جن کا کیا مطلب پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ جنت جب ہم نے پڑھا تھا جنت کا، تو جنت بھی جیم نون نون سے، جی جو نظر نہیں آتی، جن بھی نظر نہیں آتے. جنین جو ماں کے پیٹ میں ہے، بچہ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو جنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ازلما. ازلما کا کیا مطلب ہے؟ اندھیاری، اندھیرا، ٹھیک ہے نا، وہی چیز ہے. وقال الحسن، اور حسن بصری نے کہا، حسنوں کا کون ہے یہ؟ حسن بصری. حسن بصری نے کہا سورۃ اذا شمسوں میں جو کوورت کا لفظ ہے، کوورت تکوروا حتی یذهب ضوءها، دو سمجھتے ہیں نا روشنی، دو دیا، دیا سمجھتے ہیں نا، دعا دیا علی دیا. تو جو قوت کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کہ جب لپیٹ کر تاریک کر دیا جائے. اور سورۃ الانشقت میں جو ما وسق کا لفظ ہے واللیل وما وسق ای جمع من دابۃ اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر فالحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس وروبت الحرور باللیل والسموم بالنهار یقال یولج یکور ولیجتن کل شیء اذ ادخلته فی شیء. تو اس کا معنی جو اکٹھا کرے. اسی صورت میں اتسق کا معنی سیدھا ہوا. اور سورہ فرقان میں جو بروجہ کا لفظ ہے، بروج کہتے ہیں سورج اور چاند کی منزلوں کو. اور سورہ فاتر میں جو حرور کا لفظ ہے اس کے معنی دھوپ کی گرمی. ہار ہوتا ہے گرمی، ہار گرمی ہے نا، حرور کا معنی دھوپ کی گرمی. اور ابن عباس نے کہا کہ ہر اور رات کی گرمی، اور سموم دن کی گرمی. رات کی گرمی کو کیا کہتے ہیں؟ حرور. حرور رات کی گرمی. حرور ہا را واورا ہے ہوتا ہے نا، ہے علی بے تے سے جیم ہے، علی با تا سا جیم ہا، ہاں. حرور رات کی گرمی، اور سموم سین میم واو میم دن کی گرمی. اور سورہ فاتر میں جو یولج کا لفظ ہے اس کا معنی لپیٹنا یا گھسڑتا ہے. اور سورۃ التوبہ میں جو ولیجہ کا لفظ ہے اس کا معنی اندر گھسا ہوا، یعنی رازدار دوست، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو انہوں نے مستقرن کا لفظ ہے، تو مستقر جو ہے نا قرار سے ہوتا ہے، قاف را قرار سے ہے. اور ہر ملک کا ایک مشرق اور ایک مغرب ہے، ہوتا ہے نا. لیکن جس کا کسی کا مشرق کسی کا مغرب ہے، اور کسی کا مغرب کسی کا مشرق ہے. آپ کو جیسے آپ کے یہاں بھی دن ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے یہاں سورج طلوع سن رائزز فرام دا، کہاں سے؟ ہاں، فرام دا ایسٹ. آپ کے ایسٹ سے سورج طلوع ہوا. اب کچھ اور ملکوں میں وہاں پہ ویسٹ ہے، تو آپ کا ایسٹ اس وقت جو ہے کیا ہے؟ مشرق جو ہے ان کا مغرب ہے. ان کے یہاں طلوع، ان کا مغرب جو ہے آپ کا مشرق ہو جاتا ہے.
تو ہر ملک کا ایک مشرق اور مغرب ہے، لیکن کسی کا مشرق کسی کا مغرب ہے، اور کسی کا مغرب کسی کا مشرق، ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے یہاں رات ہے تو کہیں دن ہے، اس طرح ہے۔ اچھا اب ہم پڑھتے ہیں سو حدیث نمبر 421۔ یہ ضرور آپ لوگ جا کے ذرا دیکھ لیا کریں، نشان لگائے، دو دو تین تین چار چار کر کے، ایک ایک دن میں سارا نہیں میں کہہ رہی کہ ایک دن میں کھول لیں، سارے ورڈ دیکھیں تو بہت اچھا۔ یہ سب سے پہلے تو انہوں نے سورۃ الرحمان کا ہی دیا ہے نا، بے عثمان، تو وہ جا کے دیکھ لیں، جا کے کھول لیں۔ ہاں تو یہ ساری اس میں سارے حوالے بھی ہے، کون سی سورت آپ کے پاس سورت کے نام بھی دیے جو میں نے پڑھے؟ نہیں، سورت کے نام نہیں ہوتے اس میں۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال۔ تو اب اس کو حدیث بیان کرتے ہیں محمد بن یوسف، اور اس کے صحابہ میں اس کے راوی ہیں ابو ذر غفاری۔ انہوں نے کہا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر ہینا غربت الشمس، کہ انہوں نے کہا کہ حضرت وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ جب سورج ڈوب رہا تھا، لأبی ذر ہینا غربت الشمس تدری این تذهب، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تدری جاننا، اینا کہاں، تذهب جاتا ہے، ٹھیک ہے، تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ قلت میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، آپ سے اس نے فرمایا وہ جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر پورب سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ فتستاذن، کیا کرتا ہے؟ فتستاذن کا مطلب پھر اجازت مانگتا ہے، لیکن انہوں نے بریکٹ میں ہمیں سمجھا دیا کہ پورب سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ پورب کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے نکلتا ہے سورج؟ the sun rises from the east ہے نا، مشرق سے نکلتا ہے، پورب کہتے ہیں مشرق کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فاستاذن، وہ اجازت مانگتا ہے، فیوزن لہا، تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ کون دیتا ہے اجازت؟ پروردگار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وَتُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اور وہ زمانہ قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا۔ روزانہ تو یہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سجدہ کر اجازت مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اس کو اجازت دے دی جاتی، لیکن ایک زمانہ قریب ہے، قرب قیامت وہ ہوگا کہ وہ سجدہ کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کا کس کی بات ہو رہی؟ سورج کا۔ وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا، کہ وہ اجازت مانگے گا، سمجھ آئے؟ فا پس لا نہ یوزن، اجازت دی جائے گی لا اس کو لیے اس کے، سمجھ آئے نا وٹ تو اس کو سجدہ، اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور پورب سے نکلنے کی اجازت مانگے گا لیکن اس کو اجازت نہ دی جائے گی۔ فلا یوزن لہا ہے نا، فیقال لہا، بلکہ یہ حکم ہوگا یا اس سے کہہ دیا جائے گا ارجعی من حیث جیتی، ٹھیک ہے، آرام سے سنیں نا تاکہ آپ کو عربی بھی سمجھ جائے۔ ارجعی کیا کرو؟ لوٹ جاؤ، کہ بلکہ یہ حکم ہوگا جدھر سے یعنی پچھم سے آیا ادھر ہی لوٹ جا، ہے نا، ارجعی لوٹ جا، من حیث جہاں سے جیتی تو آیا، سمجھ آیا نا، جیتی تو آیا، تو تم وہیں لوٹ جاؤ جہاں سے تم آئے، پچھم سے آئے وہیں لوٹ جاؤ۔ فتطلعوا من مغربها، پھر وہ پچھم سے نکلے گا یعنی وہ مغرب سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین میں یہ جو آیت ہے فَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ یاسین میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ۔ روز صبح سورۃ یاسین پڑھتے نا، یہ آیت جو ہے، اور سورج اپنے ٹھہراؤ پر جانے کے لیے چل رہا ہے، یہ انتظام اس زبردست علم والے خدا کا ہے اور اس کا یہی مطلب ہے۔ تو اب یہ جتنی حیران کن بات ہے کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، عرش جس نے ساری مخلوق کو گھیرا ہوا ہے، عرش تو سب سے بڑی مخلوق ہے نا تمام مخلوق میں، لوح محفوظ کا بھی ہم نے پڑھا تھا، پھر عرش بھی سب سے بڑی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اتنی حیران کن بات ہے کہ عرش کے نیچے وہ سجدہ کرتا ہے جس عرش نے ساری مخلوق کو گھیرا ہوا ہے، اور پھر وہ جہاں سجدہ کرتا ہے وہ عرش ہے، اور اس کی جھکنا جو ہے، جھک کے جو سجدہ تھا اس کی اطاعت ہے، یعنی وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں وہ جھک رہا ہے۔ کون؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور ہر لمحہ آگے جانے کی اجازت مانگتا ہے اور مسلسل سجدہ کر رہا ہے،
عرش کے نیچے اجازت مانگتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی قرب قیامت. آپ کو معلوم ہے نا سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے طلوع. مغربہ ہاں لکھا ہوا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا. چلیے اب ہم وہ دیکھتے ہیں. حدیث نمبر میرے پاس 422 ہے. حدثنا مسدد حدثنا عبد العزیز ابن مختاری حدثنا عبداللہ دانج قال حدثنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ روایت کرنے والے مسدد بن مسرہد ہیں اور صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامت. یہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں قیامت کے دن تاریک بے نور ہو جائیں گے. مکورانی آنی جو ہے نا، آنی آپ کو بتاتا ہے ڈوئل ہے نا. مکورانی ہاں آنی کیا بتا رہے ہیں کہ وہ تسنیہ ہو جائے. وہ دونوں جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ بے نور ہو جائیں گے. جو اس وقت چمک رہے اتنا وہ بے نور ہو جائیں گے. بالکل. کیونکہ کیوں ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تاریک کر کے مشرکوں کو تنبیہ کرے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے ان کا حال دیکھو، اور ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، چاند کو بھی اور سورج کو بھی. اب جو شرح لکھتے ہیں نا، شارین جو شرح لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی تخلیق کیونکہ آگ سے ہوئی ہے، تبھی تو اتنے نور ہے نا، روشن ہے. تو سورج اور چاند جو ان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے تو ان کو سزا کے طور پہ آگ میں نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ تخلیق ہی آگ سے ہوئی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سزا کے طور پہ پھینکا. یہ تو اللہ کے حکم کے تابع سجدے کر کے طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے. لیکن چونکہ بنے ہی آگ سے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک ٹیلے پر جمع کریں گے اور جمع کر کے فرمائیں گے کہ دیکھو جس کی تم عبادت کرتے، سورج اور چاند کے بھی پجاری ہے نا، جس کی تم عبادت کرتے تھے، جس کے پیچھے اب تم بھی اس کے پیچھے چلے جاؤ. یہ بھی غروب ہونے والے، آگ میں ڈوبنے والے، آگ میں جلنے والے، تم بھی آگ میں جو ہے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بتانا کہ چاہیں گے ان کو تاریخ کر کے کہ دیکھو ان کی کیا حیثیت تھی، جس کے پیچھے تم جن کو پوجا کرتے تھے تو وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے. جن کی پوجا ہوتی تھی اور جن کو پوجا جاتا تھا دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. اچھا یہ ہماری ہو گئی. اچھا اب فرق یہ ہے نا مومن اور غیر مومن میں کہ چل اس کو بعد میں کرتے، پہلے ہم حدیث نمبر 423. حدثنا یحییٰ ابن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی عمرو ان عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابیہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. یہ اس کو روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سلیمان اور صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ انہو کان یخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا کہ آپ سب نے فرمایا، وہی حدیث آئی آپ کو یاد ہو چکی نا، اس کو اور یاد کر لیں. ان الشمس والقمر، آپ سب نے فرمایا سورج اور چاند لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گناتے ہیں نہ کسی کے جینے سے گناتے ہیں. ولیکنہما آیاتانی، دیکھیں الف الف نہما دونوں، یہ دونوں سورج اور آیاتانی نشانیاں، دو نشانیاں، وہ تو ولیکنہما آیاتانی من آیات اللہ، بلکہ وہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، پس اذا جب رَأَيْتُمُوهَا تم دیکھو ان دونوں کو، ہما ہے نا، ہم نہیں ہے، ہم نہیں ہما، ان دونوں کو الف، فصلو تو تم نماز پڑھو. تو یہ وہی بات ہے کہ سورج و چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو. یہ کون سی نماز کا حکم فصلو کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کسوف اور خسوف کی جی کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ وقت بھی مومن کا عبادت کا وقت ہوتا ہے، یعنی خسوف بھی ہوتا ہے تو مومن کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عبادت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو مومن اور غیر مومن میں یہ فرق ہے نا کہ مومن کا علم ہوتا ہے، اس کا غور و فکر ہوتا ہے. تو مومن کیا کرتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھی دیکھتا ہے کہ میرا کیا تعلق ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. آپ سسم بھی کرتے تھے نا کہ یہ بھی عذاب کی شکل ہو سکتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ فوراً نماز پڑھنی چاہیے. اور دیکھیں پھر وہی حدیث آگے. اب آپ جب حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں نا تو بہت سی حدیثیں بار بار آئیں گی نا جی، موقع مال کے لحاظ سے امام بخاری آپ دیکھیں گے کہ لاتے رہیں.
حدیث نمبر 424 حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس قال حدثنی مالک عن زید ابن اسلم عن عطاء ابن یاسر عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال. اس حدیث کو اسماعیل بن ابی اویس سے لیا ہے امام بخاری نے، اور حدیث کے راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، آپ سسم کے چچا کے بیٹے. تو وہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتانی من آیات اللہ، سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، لا یخسفانی لموت احد ولا لحیاتہ، وہ کسی کی موت سے ان کو، کسی کی حیات یا کسی کی موت سے ان کو گہن نہیں لگتا، نہ کسی کی زندگی سے، نہ کسی کے مرنے سے، نہ کسی کے پیدا ہونے سے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ پس اذا جب رأيتم تم ان کو دیکھو، تم یعنی نا جب تم ان کو دیکھو، ذالکا یعنی اس کو، جب تم ان کو دیکھو فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہے اللہ کو یاد بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، غلام بھی آزاد کرنا، پڑھا تھا نا آپ نے، ذکر بھی کرنا ہے، استغفار بھی کرنا ہے، تسبیحات بھی کرنی ہے. اور فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، فرشتوں کی تسبیح ہے، تو ہمیں بھی بہت یہ کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ جو ہے ان کی سانسوں میں ہوگی، جنتیوں کی ہماری بھی سانسوں میں ہوگی. اور یہ رزق بھی ہے، فرشتوں کا رزق بھی ہے، اور اس کے لیے بھی دعا کیا کرے، فجر کے بعد 100 بار اور شام کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی نا، ایک روایت ہے کہ ایک آدمی آیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد کیا پڑھو؟ تسبیح جبریل پڑھو 100 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور مغرب کے بعد بھی سوری عصر کے بعد بھی 100 بار یہ تسبیح پڑھو. پھر وہ آتا ہے کہتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 425 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضی اللہ عنہا اخبرته. اس کو یحییٰ بن بکیر نے روایت کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ نے بیان کیا. عروہ کون تھے؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اسما کے، ان کی بہن اسما کے بیٹے یعنی جی. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ نے، کیونکہ یہ پردہ نہیں تھا نا، یہ ان کی خالہ تھی نا عائشہ عروہ بن زبیر کی، تو وہ انہوں نے بہت علم حاصل کیا تو حضرت اپنی خالہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے، آسم کی زوجہ محترمہ سے. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اخبرت، انہوں نے مجھے خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خسفت الشمس قام فکبر وقرأ قراءۃ طویلۃ. فرماتے ہیں کہ جس دن سورج روہن ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نماز شروع کی. قاما کھڑے ہوئے، دیکھیں اب لفظی ترجمہ دیکھتے جائیں. قاما کھڑے ہوئے، فکبرا وقرا قراءۃ طویلۃ. فکبرا کیا؟ تکبیر کہی، لمبی قرات کی. ثم رکع، پھر رکوع بھی لمبا کیا. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر رکوع بھی لمبا کیا. ثم رفع رأسہ، پھر سر اٹھایا. رئیس المنافق کہتے ہیں نا، راس کہتے ہیں سر کو، ٹھیک ہے. رئیس المنافق ہم کہتے ہیں نا کہ منافقوں کا سرغنہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، تو راس ہوتا ہے سر کو. تو رفع سر اٹھایا، پھر سر اٹھایا. فقالا پھر فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہا. وقاما کہہ کر کھڑے ہو گئے. کما ہوا فقرأوا قراءۃ طویلۃ وہی ادنی من القراءۃ الاولی، پھر لمبی قرات کی لیکن پہلی قرات سے کچھ کم. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوعا طویلا وہی ادنی من الرکعۃ الاولی، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم. سمجھ آ رہی نا ابھی آپ کو؟ یہ تو بہت رٹ گئی ہیں ہمیں. ثم سجد سجودا طویلا، پھر لمبا سجدہ کیا. اور ثم فعل فی رکعۃ الآخرۃ مثل ذلک، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کہا. ثم سلم، سلمہ کیا ہے؟ سلام. سمجھ آ رہا ہے؟ ثم پھر سلمہ سلام پھیرا، پھر سلام پھیرا. وقت تجلت الشمس، اس وقت سورج صاف ہو گیا تھا، یعنی گہن ختم ہو گیا. تجلی فرماتے نا، تجلی فرمایا، صاف ہو گیا. فخطب الناس، خطبہ دیا. فخطبہ سے سمجھ میں آ گیا، ناس لوگ. پھر لوگوں کو خطبہ سنایا. فقالا اور فرمایا
فی کسوف الشمس والقمر انہما آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. پھر فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت یا زندگی سے نہیں گوناتے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم دیکھو، یعنی ان دونوں کو، ہما دو ہو گئے نا، سورج و چاند، ان کو دیکھو کہ گہن لگا ہے. فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز کے لیے لپکو. یہ افزعوا کا کیا مطلب ہے؟ دوڑو. افزعوا کس کو کہیں گے؟ دوڑنا، لپکنا. تو اب افزعوا جب بھی آئے گا سمجھ میں آ جائے گا نا، نماز کے لیے دوڑنا. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، یہ اس کو کس نے روایت کیا تھا؟ حضرت زبان نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ، اچھا مجھے بتائیں، کیا بتائے گا کس طرح پڑھیں گی نماز کسوف اور خسوف؟ سب کو یاد ہو گئی نا؟ پکی ہو گئی. دو رکعت نماز رہے گی جی. دو رکوع دو رکوع اور دو سجدے کے ساتھ. مطلب نہیں، فرسٹ رکعت کا بتا رہی ہوں. اچھا، ہر رکعت میں دو رکوع اور مطلب 4 رکوع اور 2 ہر رکعت میں، جس میں دو رکوع ہوں گے تو ٹوٹل 4 رکوع ہو گئے، 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے. ہاں جزاک اللہ خیر. بالکل پکا اب تو رہ گیا ہے نا کہ پہلا سب سے زیادہ دیکھا، پھر جانا. جی بالکل صحیح ہے. مطلب رکعت تو 2 ہیں، لیکن پہلی رکعت میں 2 قیام اور پہلی رکعت میں 2 رکوع اور سجدے تو ویسے ہی 2 ہوتے ہیں. دوسری رکعت میں بھی 2 قیام 2 رکوع اور سجدے تو 2 ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی 2 رکعت ہوگی. ٹھیک ہے. چلیے، تو ہم نے ماشاءاللہ پڑھی بھی تھی. اس کے بعد ہے 426، حدیث نمبر 426. ٹھیک ہے. حدثني محمد ابن المثني حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو روایت کیا ہے محمد بن مطنہ نے، اور اس کے حدیث کے راوی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور وہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کہا کہ آسم نے قالا فرمایا الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں گناتے. ولکنہما آیاتان من آیات اللہ، بلکہ وہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. اس میں قدرت نہیں لکھا ہوا ہے، انہوں نے بریکٹ میں ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں کوئی لفظ ملتا ہے آپ کو قدرت کا؟ نہیں مل رہا ہے. وَلَكِنَّهُمَا آیَاتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، کہیں بھی نہیں ملا نا قدرت. انہوں نے سمجھانے کے لیے ترجمے میں قدرت بریکٹ میں لکھا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، تو جب تم ان کو دیکھو تو تم نماز پڑھو، یعنی کسوف پڑھنا ہے، کسوف کی نماز پڑھنا ہے. اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ آپ اس سال جب یہ کسوف ہوا تو آسم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا. تو لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ شاید گون جو ہے ان کے بیٹے کی، آسم کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے لگائے. تو آسم نے فرمایا کہ کسی کی موت اور کسی زندگی سے ان کو گون نہیں لگتا. ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب تم ان کو دیکھو تو پھر کیا کرو؟ دعا کرو، صدقہ دو، غلام آزاد کرو، اور کیا کرنا ہے؟ استغفار بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تسبیحات بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے. یاد ہے نا؟ چلیے بتائیں کیا کیا کرنا ہے. میں نے بول دیا، بتائیں. یہ ساری چیزیں کرنی ہے، بتائیں کیا کیا کرنا ہے. نماز کرنا ہے. جی جی بالکل. جی استغفار بھی صدقہ کرنا کرنا ہے. ہے، دعا کرنی ہے. باب فی قولی. اب دیکھیں یہ اب دوسرا باب ہے. ٹھیک ہے. اب اس باب میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہواؤں کا ذکر ہے. کیونکہ آپ بدل خلق پڑھ رہے ہیں نا تو ساری چیزیں آئیں گی نا. تو باب ما جاء فی قولی، باب اللہ تعالیٰ کا سورۃ الاعراف میں فرمانا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رحمتہ. سورۃ الاعراف میں فرمانا وہی خدا ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش میں سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے. پہلے آپ کو ہوائیں چلتی نا، آپ کو لگتا ہے کہ اب بارش ہوگی نا، خوشخبری آتی ہے پہلے ہواؤں سے، ہمیں خوشخبری دیتے اللہ تعالیٰ. قاصفاً، سورۃ بنی اسرائیل میں قاصفاً کا جو لفظ ہے، تخصف کل شیء، اس کے معنی سخت ہوا جو ہر چیز کو رون ڈالے. ایک تو سخت ہوا چلتی نا کہ سب چیز کو رون ڈالتی ہے. ملاقہ ملقیۃ ایثار ریح عاصف، اور سورۃ
سورۃ الحجر میں جو لواقع ہے اس کا معنی ہے ملاقے، جو ملقیتن کی جمع ہے، یعنی حاملہ پیٹ کر دینے والی، تحب من الارض الی السماء کا عمود فیہ نار سید برد نشن متفرقتن، یعنی حاملہ پیٹ کرنے والی سورۃ البقرہ میں جو آثار کا لفظ ہے، تو آثار کہتے ہیں بگولے کو جو زمین سے آسمان تک ایک ستون کی طرح جاتا ہے، اس میں آگ ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران میں سر کا لفظ ہے نا، سر پہ دیکھیں تشدید ہے نا، سر، سرن، سرن کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ نشرن، پالا۔ آپ کے پاس ہے یہ لفظ؟ جی جی ہاں، سرن، سرن کا مطلب بردن، اور اچھا میرے پاس سواد آ رہا ہے، اچھا میرے پاس سواد ہے۔ ہاں، سرن بردن، بردن، برد کہتے ہیں، بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو۔ کون سی آیت میں آپ کو بتایا؟ یہ سورۃ آل عمران میں۔ آپ کے پاس اس کا بھی نہیں دیا رہتا ہے؟ اچھا، کہیں بھی کوئی اگر گاڑی میں جا رہی ہے، ٹرین میں کوئی گھنٹے، بروکلن جا رہی ہے تو 2 گھنٹے آرام سے آپ کا سارا ہو جائے گا گاڑی میں ہی، مطلب ٹرین میں ہی۔ تو ہاں، وہ اگر ٹنل میں جاتی ہے تو آپ کا کنیکشن لوز ہوتا ہے، پھر شروع کر دیجیے۔ تو نالج از نو باؤنڈ نا، کوئی کہیں بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، تو سرن کا مطلب بردن، بردن یعنی ٹھنڈا۔ نشرن متفرقتن، اب یہ نشرن کا مطلب کہتے ہیں، اس کا معنی ہے سرن کا لفظ، سرن کا لفظ اس کا معنی پالا، سردی۔ نشر کا معنی جدا جدا، متفرقہ ہے نا، نشر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والناشرات نشرا، سورج کے ڈھلنے کے بعد، وہ یہ جو ہے نا، سورج کے ڈھلنے کے بعد جنگ بھی کرتے ہیں۔ صبح ہوائیں چلتی تھی تو سورج ڈھلتا تھا، سورج ڈھلنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ جنگ جو ہے سورج ڈھلنے کے بعد کرتے تھے نا۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حاملہ ہو جانا، تو اس کو سمجھے، یہ ابو عبیدہ کا قول ہے، اور صحیح ہے کہ لواقع جمع لاقحہ کی، یعنی وہ ہوائیں جو پانی کو اٹھائے ہوئے چلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں سے پانی کو بھی اٹھا کے چلتی ہے نا، پھر اوپر جاتا ہے، پھر بارش ہوتی، تو گویا حاملہ ہے، پانی اٹھا لیا تو اس کو انہوں نے اسی لیے حاملہ کہا کہ ہیوی ہو گئی نا، جو ہوائیں پانی کو لیے چلتی ہیں وہ حاملہ ہو گئی، یعنی ہیوی ہو گئی۔ مولانا جمال الدین افغانی کہتے ہیں کہ حاملہ کرنے والی کا معنی اصول نباتات کی روح سے ٹھیک بنتا ہے، کیونکہ علم نباتات میں ثابت ہوا ہے کہ ہوا نر درخت کا مادہ اڑا کر مادہ درخت پر لے جاتی، پالینیشن۔ یہ بات یہ یہاں کی جا رہی ہے، کیا ہوتا ہے پالینیشن کو سمجھائیں ذرا۔ پولن گرین سے ایک بی سے ایک گرین چیز اس کے اوپر بیٹھتی ہے، تو وہ پولن گرین سے ہوا سے بھی جاتا ہے، پولن طریقے سے ہوتے ہیں۔ جی بولیں، برڈ برڈس بھی ہوتے ہیں، یہ جو حشرات ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، پھر ہوا سے، پھر پانی کے ذریعے، جو پانی میں پودے اگتے ہیں ان کا پالینیشن پانی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہاں، اچھا اچھا، تو پھر میں جیسے کنول، ہاں ہاں، تو یہ کہہ رہے کہ کیونکہ علم نباتات میں ثابت ہوا ہے کہ ہوا نر درخت کا مادہ اڑا کر مادہ درخت پر لے جاتی ہے، اور اس وجہ سے درخت پھلتا پھولتا ہے، کیونکہ اپوزٹ تو ضروری ہے نا، نر اور مادہ، میل اینڈ فیمیل ضروری ہوتا ہے۔ اور انہوں نے بہت پالینیشن کے بعد وہ فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، بیج بنتا ہے۔ اب انہوں نے بہت اچھی بات ایکسپلین کی، انہوں نے کہا کہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ پہلے تو کیا ہوتا ہے، برڈ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، اور یہ پالینیشن جو ہم نے پڑھا ہوا لے جاتی ہے، اور آپ نے کہا پانی سے بھی، جو پانی میں جو پودے اگتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہیں سب لوگ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہی چیز انہوں نے بتائی، اور ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، بتائیں نا، آیات پہ جو ورڈ ہوتے ہیں نا، تو یہ ایک اچھا۔ اب یہ جو ہے نا، انہوں نے جو بتا رہے ہیں، پتہ ہے کس کو بتا رہے ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، جی اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نشرن متفرقتن، نشر کا معنی، نشر کو انہوں نے کہا ہے کہ نشر کا معنی جدا جدا ہونا، متفرق ہونا نا۔ اب اس کو یہ کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قرات ہے، هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی، جو سورہ اعراف میں ہے،
بعضوں نے بشرا کے بدل نشرہ پڑھا ہے. جیسے آپ مجھے کیا کہتے ہیں، سرن کو درن کچھ کہہ رہے تھے نا، تو آپ کو پتہ ہے نا 7 قرات ہے، 7 قرات ہے. قرآن کو 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے اور 10 بھی ہے، 10 قرات بھی ہے. سب کو معلوم ہے نا یہ بات. جیسے اما بعد کو کہیں گے اما بعدو، ٹھیک ہے نا. تو اور بہت سے ایسے لفظ لیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ بعضوں نے بشرا کے بدل نشرہ پڑھا ہے، تو یہ ایک اور قرات ہے. اور یہ ثابت ہے نا، صحابہ بھی ایسے پڑھتے تھے. یعنی ہر طرف سے جدا جدا چلنے والی ہوائیں. کیا مطلب ہر طرف سے، یعنی بشرا کو نشرہ بھی پڑھا گیا ہے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ 2 صحابی، ابھی آپ کی حدیث بھی آ رہی، تو ایک صحابی تھے جو دونوں نے دوسرے صحابی کو سنا وہ قرات کسی آیت کی دوسری طرح سے کر رہے تھے. ان کو بہت برا لگا نا، ڈر جاتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہم کیسے غلط کہتے ہیں. وہ پکڑ کے ان کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دیکھیں یہ اس طرح پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کا مطلب حکمت دیکھیں. وہ کہتے ہیں اچھا پڑھ کے سنا. تو کہ وہ جو صحابی لے گئے نا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ سے اس طرح قرات پڑھی اور یہ تو کچھ اور طرح پڑھ رہے ہیں. تو پکڑ کے لے گئے نا، گھبرا کے ڈر کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسرے صحابی سے کہا اچھا تم پڑھو. انہوں نے پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح پڑھا ہے. یعنی یہ قرات اس زمانے سے ہی ثابت ہے. صبا کہتے ہیں 7 قرات. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں جو بشرا کے بدل نشرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، قرات. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں 4:20. اچھا مجھے اس کا ٹائم بتائیے، عربک بھی کرنی ہے نا. بس اس حدیث حدثنا آدم حدثنا شعبۃ عن الحکم 65 عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور. اچھا اب اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، مجھے صبا مشرقی ہوا سے مدد ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس سے ہوئی؟ مشرقی ہوا سے. اور آگ کی قوم دبور مغربی ہوا سے تباہ کی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے قوم آگ کے لیے ہوا چلی تھی اور تباہ ہو گئے تھے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بارش بھی ہوتی تھی تو سورۃ دو نفل پڑھتے تھے، کیونکہ بارش سے بھی کچھ قومیں تباہ ہوئی ہیں. اور وہ یہی ہوا تھا نا، وہ سمجھے کہ ابھی بارش آ گئی اور بہت کھیتی کھلیان اگے گی، تو وہ بارش ان کے لیے عذاب کا سبب بن گئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت بھی 2 نفل پڑھتے تھے کہ عذاب نہ ہو. اور جو ہے سورج اور چاند کو بھی گہن لگتا تھا تو ڈرتے تھے کہ عذاب نہ ہو. ٹھیک ہے نا. صدقہ بھی، تسبیحات بھی، ذکر بھی، نماز بھی، استغفار بھی آپ پڑھتے ہیں. آپ نے تو بڑی ڈیٹیل میں کیا کچھ پوچھو. ٹھیک ہے. تو وہ قومیں تباہ ہو گئی. کون سی ہوا سے؟ قوم دبور مغربی ہوا سے تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور آپ سب نے فرمایا کہ مجھے مشرقی ہوا سے میری مدد کی گئی نا. تو اصل میں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں، ورنہ ابن مسعود کو بھی 2 بجے ہمیں ختم کرنا. تو میں نے آپ کو دعائیں بھیجی ہے، نکالیں دعائیں. ہاں جب ہوا چلے تو آپ دعا پڑھیں گے. چلے میرے ساتھ پڑھیں. نکالی دعا سب نے. اللہم اللہم انی اسألوکا انی اسألوک خیریہا من وأعوذ خیرها بک من شرہا. وأعوذ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں اسألوکا سوال کرتی ہوں، من خیریہا اس کی بھلائی کا. خیر ہا کسی ضمیر کسی طرف جا رہی ہے؟ ہوا کی طرف. ہوا سمجھ آ گئی. من سے حروف جا رہا ہے. وہ اور اعوذ بکا میں آپ کی پناہ چاہتا. کہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا آپ کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں. من شرہا اس کی برائی سے، اس کے شر سے. اللہ میں آپ کی اس ہوا کے چلنے میں اس کی خیر کا سوال کرتی ہوں اور اس کی برائی سے پناہ مانگتی ہوں. کیونکہ ہوا بھی کیا ہو گئی تھی؟ مغربی ہوا نے تباہ کر دیا تھا قوم ہود. ٹھیک ہے. اللہ اب دوسری ہوا چلنے پر دعا. what one say when the wind becomes rough. دیکھیں آپ انگلش میں دیکھیں رائٹ ہینڈ پہ نیچے. اللہم انی اسألوک من انی خیر اسألوک خیر
خیرہا و خیر ما نہیں فیہا وخیر ما فیہا اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت ما بھی ارسلت وخیر بھی ما ارسلت بھی وأعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما وشر ما ارسلت بھی ارسلت بھی اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألک آپ سے سوال کرتی ہوں من خیرہا اس کی بہتری کا وخیر ما فیہا اور جو کچھ بہتری اس میں ہے اس کی فیہا اس میں ٹھیک ہے وخیری ما ارسلت اور اس کی بہتری جو وہ لائے گی ارسلت بھیجی جائے گی جس کے ذریعے آئے گا جو آئے گی وہ خیر آئے گی بھی اس کے ساتھ اعوذ بکا اور میں پناہ مانگتی ہوں من شرہا اس کے شر سے اس کی برائی سے وشر ما فیہا اور جو شر اس کے اندر ہے ہوا کے اندر ہے وشر ما ارسلت بھی اور اس شر سے جو اس کے ذریعے مجھ کو پہنچے گا ارسلت جو بھیجا جائے گا ساتھ سمجھ آ گیا اس کو یاد کرنا ہے دیکھیں اگر ہم نے یہ کورس یہ ہمارا اسپیشل پیریڈ ہے اللہ نے آپ کو مجھے چن لیا ہے ورنہ ابھی سو رہے ہوتے پتہ نہیں کیا کام اللہ نہ خدا نہ کرتا کوئی میوزک سن رہے تھے کوئی ایسے ڈرامے کوئی ایسی مووی اللہ بچائے کہ جس سے ہم گناہ کما رہے ہوتے تو یو آر دا چوزن ون دس از یور اسپیشل پیریڈ اس پیریڈ کو فائدہ اٹھائے سمجھے کہ میں جیسے بچہ ایک کورس کر رہا ہوتا ہے میڈیکل کا 8-10 سال کے لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا کتنے ٹف کورسز ہوتے ہیں آپ سمجھے اللہ نے مجھے چن لیا سمجھے کیا یہ ہے ہی ایسا اللہ نے چن لیا ہے اب مجھے یاد بھی کرنا کیونکہ آج آپ نے اس کورس کے ساتھ یاد نہیں کی دعائیں چیزیں آیتیں گرامر کی بک میں نوٹ نہیں لکھے سستی کی فوراً جا کے کرنا تجوید کے جو ہے یہ تو دیکھیں ایک ایک چیز کے نا فوٹو کاپی بنا رہی جو بھی میں آپ کو نوٹس دیتی ہوں نا کلرفل روزمہ تو بنا رہی فوٹو کاپی اس کو کر لیں کیونکہ ہمیں تو سطحی طور پہ نہیں حاصل کرنا ہے نا ہمیں تو ڈیپ ڈاؤن اسکوبا ڈائیو کرنی نا اندر سمندر میں موتی مونگرے نکالنے نا کیونکہ آگے پہنچانے والا اور عمل بھی بدلنے ٹھیک ہے نا چلیں تو سوری یہ میوٹ ہو گیا تھا چلے اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں ہماری ساری حدیثیں آج کا جو ٹارگیٹ تھا ماشاءاللہ مکمل ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے آمین یا رب العالمین تو ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ وینسڈے کو سورۃ الہود ہمارا کنٹینیوشن کریں گے اس کو اور اس کو بالکل نہیں مس کیجیے گا اس میں کچھ ایسی آیتیں آ رہی ہیں جو ہمیں سیرہ کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا تھوڑا سا آپ وسلم کے زمانے کی چیزیں ہسٹری بھی دیکھنی ہوں گی تو بہت امپورٹنٹ ساری ہی آیتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو بالکل اس کو مس نہیں کیجیے گا انشاءاللہ بدھ کو حاضر خدمت ہوں گے تو میں چلے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کسی کو کوئی بات رکھنی ہو کچھ اور بتانا ہو سورج چاند اور جو نماز خسوف تھی اور ہوا کے متعلق کسی کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات کے متعلق آج کے ٹاپک کے متعلق تو اپنی بات ضرور رکھیے بسم اللہ